اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وضو سے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیمم سے بھی متعلق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا قرآن ہمیں کس طرح اشارے دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی توقع کہ وہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مائدہ ہے قرآن میں، اس کی 6 نمبر آیت جو ہے اس میں وضو اور تیمم سے متعلق احکام آئے ہیں۔ بہت اچھی خاصی بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وضو کے جو فرض ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ پہلے چہرے کو دھونا، اس کے بعد کونیوں تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پیروں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض قرآن نے بیان کیے ہیں، اور باقی سب سنتیں ہیں، جیسے آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور جو کام آپ کرتے ہیں وہ سب سنتیں ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں۔ کہیں اگر آپ کو جلدی ہو یا پانی کم ہو تو اگر آپ یہ 4 کام کر لیں گے نا تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 بار ہی اعضاء کو دھوئیں۔ اعضاء کو 3 بار دھونا سنت رسول ہے، بہت اجر ہے، لیکن کسی وقت پانی کم دیکھیں آپ، یا آپ کے پاس وقت کم ہو تو آپ ایک بار بھی اپنے اعضاء کو دھو کے نکل جائیں گے تو آپ کا وضو پورا ہو جائے گا۔ اور وضو کی اتنی فضیلت ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آواز حضور نے جنت میں سنی تھی۔ جب معراج کی رات حضور جنت میں تھے تو وہاں بلکہ آگے پوچھا کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے بلال کہ تیری قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ آواز اس لیے سنی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے اور بہت لمبے چوڑے آدمی تھے، تو ان کے پیر بھی بڑے بڑے تھے۔ آپ جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، عمرے کو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا جو سوڈان وغیرہ کے حبشی لوگ وہاں پہ حج کرنے آتے ہیں، ان کے لمبے چوڑے قد ہوتے ہیں اور گھسٹ کے پیر چلتے ہیں، ان کی آواز الگ ہی ہوتی ہے چلنے کی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیروں کی آواز، قدموں کی آواز پتہ تھی۔ تو وہاں معراج کی رات میں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ حضور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں وضو سے رہوں۔ ویسے میں وضاحت کر دوں کہ وضو ضروری صرف 2 ہی چیزوں کے لیے ہے، ایک نماز اور ایک طواف۔ طواف بھی آپ کا بنا وضو نہیں ہوگا، نماز بھی بنا وضو نہیں ہوگا۔ باقی تمام چیزوں کے لیے وضو فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن پڑھنا ہو، آپ کو درود پڑھنا ہو، تسبیحات پڑھنی ہو، کہیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں، قرآن آپ کی جیب میں ہے یا آپ کے موبائل میں، شروع کر دو۔ کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ آپ کو قرآن باوضو ہی پڑھنا ہے۔ باوضو اس لیے پڑھنا چاہیے آپ کو کہ اس کا تقدس بہت ہے، اللہ کا کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کو تمام مخلوق پہ فوقیت ہے، اس طرح تمام کتابوں پہ قرآن کو فوقیت حاصل ہے۔ اس لیے اس کا تقدس یہی ہے کہ آپ باوضو پڑھیں اور اپنے خلیے کو صحیح کر کے ایک طرف بیٹھ کے اللہ کی طرف دھیان لگا کے پڑھیں۔ لیکن کہیں اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کو پانی میسر نہیں ہے، بنا وضو کے پڑھ دیں، کوئی گناہ گاری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، مطلب سنت طریقے سے خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے بہت دھیان سے وضو کیا کریں۔ اکثر دیکھا میں نے بڑے بڑے پرانے لوگ بھی وضو کرتے ہوئے اکثر ٹخنے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، وضو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ 4 فرض جو ہیں اس میں ٹخنوں کو پوری طرح سے دھونا آپ کے لیے فرض ہے۔ آپ کلی نہیں کریں گے چلے گا، وضو ہو جائے گا۔ ناک میں آپ پانی نہیں چڑھائیں گے چلے گا، لیکن اگر آپ کا کوئی اعضاء جو قرآن نے حکم دیا وہ رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب کوشش کر کے اگر آپ ہر وقت وضو سے رہیں گے اور اسی حالت میں آپ کی موت اگر آ گئی تو آپ خوش نصیبی کی موت میں ہوں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ آپ باوضو اگر آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ باوضو ہی اٹھائے جائیں گے قیامت میں۔ اور وضو میں پانی بھی ضائع نہیں کرنا۔ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تو ندی کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کر رہا تو پانی ضائع نہیں کرنا، اس لیے مسح کرتے وقت، کلیے کرتے وقت آپ کو ٹنکیاں بند کر دینی چاہیے
مسجدوں کی ٹنکیوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں ہم پانی ضائع کرنے آئے. پانی کا بہت حساب ہونا ہے. یہ آپ دھیان کر لیں. جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہاں پانی کی کوئی قلت نہیں ہے. لیکن جب آپ راجستھان چلے جائیں، اڑیسہ چلے جائیں، اتنی مشکل سے پانی وہاں میسر ہوتا ہے اور اتنا گندا پانی پیا جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے ایک تو اللہ کا شکر بھیجا کریں، نفل پڑھا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے ایسے علاقے میں تو نے کہ ہم اچھی طرح سے غسل بھی حاصل کر رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں اور طہارت بھی کر رہے ہیں. سب کچھ پانی تو نے اتنا ہمیں دے رکھا، صاف پانی پی رہے ہیں. لیکن اسے ضائع نہیں کرنا کسی بھی قیمت پہ. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. مطلب وضو پہ وضو کرنا آپ کے لیے باعث برکت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور ایک دفعہ اعضاء کو دھوئے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اور جو وضو کرے اور 2 مرتبہ اعضاء کو دھوئے تو اس کو 2 حصے ثواب ہوگا. اور جس نے وضو کیا اور 3 دفعہ اعضاء کو دھویا تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. مطلب میں نے آپ کو بتا دیا اگر پانی کم ہو تو آپ وضو کے فرائض جو ہیں وہ پورے کر لیا کریں. حضرت سعید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب مقام صحابہ میں جو خیبر کے نزدیک ہے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما کر توشہ منگوایا. فقط ستو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کرا کر نوش فرمایا اور ہم نے بھی کھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور صرف کلی کی اور نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. مطلب کھانے کے بعد آپ نے کوئی چیز کھائی تو وضو ضروری نہیں ہے. آپ کا وضو کھانے کی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. آپ کلی کر لیں گے تو آپ کا وضو قائم ہے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوتے پر مسح کیا. مسند احمد جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. موضوع پہ بھی مسح کرنا جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہے. اس میں موضع لکھا ہوا ہے حدیث میں، کہیں چمڑے کے موضع نہیں لکھا ہے. دھیان رکھنا آپ کہیں نہیں دکھا سکتے حدیث میں کہ چمڑے کے موضع لکھا ہو. یہ ایک رعایت ہے اللہ کی طرف سے، اور رعایت ہمیشہ امیر غریب سب کے لیے ہوتی ہے. ایک غریب مزدور جس کی مزدوری 300-400 روپے ہو وہ 400-500 روپے کا موزہ نہیں خرید سکتا چمڑے کا. اس لیے نائلون کا موزہ ہو، کیسا بھی موزہ ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں. لوگوں کو کہنے دو، وہ ثابت نہیں کر سکتے آپ کو، نہ قرآن کی آیت سے نہ حدیث سے. یا آپ مجھے ثابت کر دو. لیکن یہ نہیں کہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ خود پڑھیں، علم آپ کے لیے بھی ہے، یہ حدیثیں آپ کے لیے بھی ہیں. آپ قرآن اور حدیثوں کے ترجمے آپ کو بہت سستے میں دستیاب ہیں. 50-60 روپے میں آپ کو بخاری شریف مل جاتی ہے ترجمہ. مطلب تخصیص بہت چھوٹے سے جلد میں پوری بخاری شریف اور مسلم شریف، اور اس میں بہت آسان ہے سب کچھ ترجمہ. آپ خود پڑھو. اس لیے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. تو جو لوگ مزدور ہیں اگر ان کو مطلب سردیوں میں ان کے نائلون کے موزے ہیں، وضو کر لیں اور موزے پہ مسح کریں. انشاءاللہ ان کا موزے پہ مسح ہو جائے گا. حضور نے نئے جوتے پہ مسح کیا، جوتے پہ بھی مسح ہو جائے گا. اگر آپ کا نیا جوتا ہے، کہیں آپ ایسے ریگستان میں یا کہیں ہیں تو آپ کا مسح جوتے پہ بھی ہو جائے گا. یہ اس حدیث سے ثابت ہے. مسند احمد اور جامع ترمذی دونوں میں حدیث ہے. وضو سے متعلق آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہ، کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے. بہقی شریف کی حدیث پاک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. اکثر ایسا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراٹے لیتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد اٹھ کے حضور نے نیت باندھی. لیکن یہ ایک نبی کی خصوصیت میں تھی. تو وضو جو ہے حضور کے لیے ایک بار اگر انہوں نے وضو کر لیا تو پھر ان کا وضو رہتا تھا. ان کا وضو اس طرح سے خراٹوں ہے، ہمارا نیند سے ٹوٹ جائے گا لیکن حضور کا نہیں ٹوٹتا تھا. تیمم سے متعلق ایک دو حدیث سن لیں پھر انشاءاللہ سوال جواب کریں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی
دستیاب نہ ہو، پھر جب پانی مل جائے تو چاہیے کہ غسل یا وضو کے لیے بدن پر ڈالے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، مطلب جب تک پانی نہ ملے تبھی تک تیمم رہے گا، پانی ملتے ہی آپ کا تیمم کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو وضو ہی کرنا ہے۔ تیمم جو ہے وہ بدل ہے پانی نہ ملنے پہ، یا آپ کی کوئی مجبوری ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے ورنہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے سر میں چوٹ لگی تو ان کے سر میں سوراخ ہو گیا، تو حضور نے انہیں منع کر دیا کہ پانی نہیں لگنا چاہیے۔ تو ایک بار انہیں طہارت حاصل کرنی تھی، صحابہ کرام نے کہا تو نہا لے، اب تو تیرا زخم ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نہا لیے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو نبی نے تمام ان صحابہ کو یہ کہا کہ اسے اللہ نے نہیں مارا، تم نے مارا۔ تو اس لیے اگر ڈاکٹر منع کرتے تب بھی آپ کو پانی استعمال نہیں کرنا، ورنہ اگر پانی میسر ہو تو پھر ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہم دوران سفر جب مقام بیضا پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ہمراہی وہاں ٹھہر گئے کہ ہار تلاش کر لیں۔ اس جگہ پانی متعلق نہ تھا، مطلب موجود نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کی کہ دیکھیے اس نے کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھیوں کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، اور یہاں پانی نہیں اور نہ ہی لشکر کے ساتھ پانی ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے اور سو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہمراہیوں کے یہاں رکنے کا باعث بنی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بیٹی تھی، حضرت عمر صدیق جو تھے وہ باپ تھے، تو وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتے تھے۔ ویسے تو رشتے میں ان کی ماں بنتی تھی وہ، لیکن ویسے تو بیٹی تھی، تو اس لیے انہوں نے ڈانٹا کہ تیری وجہ سے یہ کام یہاں خراب ہوا کہ رسول پاک اور ان کے ساتھی جو ہیں یہاں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ کے تمام ہمراہیوں کے یہاں رکنے کا باعث بنی ہے، نہ یہاں پانی ہے اور نہ لشکر کے پاس ہے۔ غرض جو اللہ کو منظور تھا وہ سب کچھ مجھے انہوں نے کہا، اور میرے پہلو میں کچو کا بھی دیا، مطلب جیسے مکہ بنا کے مار دیتے ہیں، کیونکہ بیٹی تھی غصے میں تھے، تو یہ کہا کہ تیری وجہ سے یہاں لوگ پڑے ہوئے ہیں، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بالکل نہ ہلی۔ چوٹ بھی پہنچی تو ہلی نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تیمم کا حکم تمہاری پہلی برکت ہی نہیں ہے، مطلب اس سے پہلے بھی آپ کی برکت ہے۔ حضرت عائشہ کو یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب میری سواری کے اونٹ کو اٹھایا گیا تو میرا ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو جب ہار گم ہو گیا وہ، اور وہاں پھر صبح کو نماز کا ٹائم ہوا اور لوگ بے چین ہوئے کہ ہماری تو نماز نکل جائے گی، بنا وضو کے نماز ہو نہیں سکتی تھی، تب اللہ رب العزت نے یہ تیمم کی آیت اتاری۔ آپ جب اسے قرآن میں پڑھیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں تیمم اور وضو دونوں کے احکام آئے۔ یہ الحمدللہ درس حدیث بھی پورا ہو گیا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو